بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ، سابق شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند نے مودودی جماعت کی بنیادی گمراہیاں بیان کی ہیں۔ نیو ایئر کی ایک بڑی مسجد میں حضرت والا کا 10 دن کا پروگرام تھا۔ روزانہ عشاء کے بعد بیان ہوتا تھا۔ بیان کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ چلتا تھا۔ لوگ بار بار جماعت اسلامی کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ حضرت جواب دیتے تھے کہ تفصیلی موضوع ہے، کسی وقت سمجھاؤں گا۔ چنانچہ آخری دن اسی موضوع پر تقریر فرمائی۔ مودودی جماعت کی بنیادی گمراہیاں 5 ہیں۔ نمبر 1، صحابہ معیار حق نہیں۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب ہماری جماعت کے ایک فرد تھے۔ شروع میں ہمارے سارا آدمی ان کے ساتھ تھے، پھر ہمارا اور ان کا اختلاف کہاں سے شروع ہوا اس کو سمجھنا ہے۔ سید ابو الاعلیٰ مودودی صاحب باقاعدہ دین پڑھے ہوئے نہیں تھے، انگریزی بھی انہوں نے باقاعدہ نہیں پڑھی تھی، لیکن غضب کے ذہین تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے انگریزی بھی سیکھی، عربی بھی سیکھی، اور شروع میں جمعیت علماء ہند کے اخبار الجمیہ کے ایڈیٹر رہے۔ اس زمانے میں جمعیت کے صدر مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے مفتی صاحب سے بھی استفادہ کیا۔ ایڈیٹری کے زمانے میں انہوں نے الجہاد فی سبیل اللہ لکھی اور سب لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ پھر وہ الجمیہ کے ایڈیٹری چھوڑ کر حیدرآباد چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے ترجمہ القرآن کے نام سے ماہانہ رسالہ نکالا اور اس میں مضامین لکھنے شروع کیے۔ یہ زمانہ وہ تھا جب ہندوستان میں آزادی کی تحریک زوروں پر چل رہی تھی۔ چنانچہ مودودی صاحب نے بھی آزادی کے موضوع پر زوردار تحریریں لکھی اور دوسرے بڑے علماء جیسے مولانا علی میاں ندوی، مولانا منظور نعمانی، مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا بختیاری مدراسی وغیرہ حضرات بھی ان کے رسالے میں تحریر لکھ رہے تھے۔ پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے طے کیا کہ مجھے اپنی علیحدہ ایک جماعت بنانی ہے، اور اس سلسلے میں پہلا اجلاس انہوں نے دہلی میں بلایا۔ اس اجتماع میں ہمارے علماء مولانا منظور نعمانی، مولانا علی میاں ندوی، مولانا بختیاری اور مولانا امین احسن اصلاحی وغیرہ شریک ہوئے۔ اس اجلاس میں مودودی صاحب نے اپنی جماعت کی تشکیل کی اور اس کا دستور اساسی پیش کیا، جس کی پہلی دفعہ تھی اس جماعت کا نام جماعت اسلامی ہوگا۔ سب سے پہلے اس پر مناقشہ ہوا کہ جماعت اسلامی کا کیا مطلب ہے۔ اس جماعت میں جو نہیں ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ مولانا مودودی صاحب نے اس کی وضاحت کی کہ نہیں، یہ مطلب نہیں، یہ تو بس ایک رمزی نام ہے۔ بہرحال اس پہلی دفعہ پر اختلاف ہوا، مگر کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہوا۔ دوسری دفعہ آئی، اس میں یہ تھا کہ جو بھی اس جماعت میں شامل ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی ذہنی غلامی نہیں کرے گا۔ یہ لفظ ذہنی غلامی محمل تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کے لیے لفظ ذہنی غلامی استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن چلو، جب یہ دوسری دفعہ پیش ہوئی تو اس پر سخت اختلاف ہوا۔ لوگوں نے پوچھا صحابہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا صحابہ کی اجماع حجت ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ سب سے پہلے کھڑا ہوا اور لمبی بحثیں ہوئی۔ ان بحثوں کے بعد یہ سب اکابر ان سے الگ ہو گئے، اور سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اس جماعت کی گرفت کی کہ صحابہ کے بارے میں اپنی پوزیشن واضح کرو، ان کے اجماع حجت ہے یا نہیں۔ یہ دفعہ آج تک ان کے دستور میں چلی آ رہی ہے، مگر آج تک انہوں نے صحابہ کے بارے میں اپنی پوزیشن واضح نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ پر کہاں تنقید کرتے ہیں۔ اکابر نے کہا کہ تم کیچڑ اچھالتے ہو یا نہیں، تنقید کرتے ہو یا نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ صحابہ کی اجماع حجت ہے یا نہیں۔ آج تک انہوں نے نہ ہاں کی نہ نہ۔ یہی وہ معرکۃ الآراء بحث ہے کہ صحابہ معیار حق ہے یا نہیں۔ اگر وہ صحابہ کو حجت مانتے ہیں تو ان کو دستور میں ایک جملہ بڑھا دینے میں کیا پریشانی تھی، مگر انہوں نے آج تک نہیں بڑھایا۔ اس دن سے ہمارا اور ان کا اختلاف شروع ہوا اور وہ اہل السنہ والجماعت سے نکل گئے، کیونکہ وہ جماعت یعنی صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتے۔ لہذا ان کا اور ہمارے اختلاف صراط الذین انعمت علیہم سے شروع ہوا۔ ہمارا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، اور اس کے سب سے پہلے مصداق صحابہ کرام ہیں۔ انہی کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ جماعت اسلامی والوں نے ان کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ایک اختلاف تو ہمارا ان کا یہ ہوا کہ صحابہ کے اجماع کو حجت نہیں مانتے اور ہم مانتے ہیں۔
اس لیے وہ الجماع میں نہیں رہے۔ یہ ایک بات ہی ان کی گمراہی کے لیے کافی ہے۔ نمبر 2، دین کا کیلا حکومت الہیہ قائم کرنا۔ اسلام کی تعلیمات بہت پھیلی ہوئی ہے، سارا قرآن بھرا پڑا ہے، ساری حدیثیں بھری پڑی ہیں، ان دونوں کی تفصیلات سے سارے فقہ بھری پڑی ہے، مگر قطب الرحا بتاؤ کیا ہے؟ قطب الرحا چکی کا کیلا جس پر چکی کا اوپر کا پارٹ گھومتا ہے۔ اسلام کا قطب الرحا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک پوری امت یہ سمجھتی آئی ہے کہ وہ قطب الرحا رضوان من اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ قرآن کریم میں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے ایسے باغات کا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ نے ان سے ہمیشہ رہنے کے باغوں میں سترے گھروں کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی خوشنودی ان سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، سب نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے۔ سورہ یونس میں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کے لیے اچھا گھر ہے اور کچھ مزید بھی ہے۔ جنت اور اس کی ساری نعمتیں تو مل گئی، مزید کیا ہے؟ حدیث شریف میں اس کی وضاحت آئی ہے کہ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنتیوں سے خطاب فرمائیں گے کہ میرے بندو، تمہیں جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں کیا تم ان پر خوش ہو؟ سب جنتی کہیں گے پروردگار عالم ہم خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے لیے ایک نعمت چھپا رکھی ہے، ابھی میں نے تمہیں وہ نعمت نہیں دی۔ جنتی سوچیں گے کہ ساری نعمتیں تو ہمیں میسر ہیں، پھر وہ کون سی نعمت باقی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک نہیں دی؟ تو جنتی عرض کریں گے پروردگار عالم وہ نعمت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ نعمت یہ ہے کہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ تمام جنتیوں سے میں خوش ہو گیا ہوں، ایسا خوش ہونا کہ اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ اعلان ہوگا تو مؤمنین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اللہ کی خوشنودی کے سامنے جنت کی تمام نعمتوں کو وہ ہیچ تصور کریں گے۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اور اللہ راضی ہوئے تو آپ کی نماز کا فائدہ ہے، اور اگر آپ نے نماز پڑھی اور اس میں دکھلاوا کیا اور دنیا نے دیکھ لیا سن لیا مگر اللہ راضی نہیں ہوئے تو وہ نماز نمازی کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے، یہی حال روزے کا ہے، یہی حال حج کا ہے، یہی حال تمام بندگیوں کا ہے کہ اگر ہماری بندگیوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر اللہ کو خوش نہیں کر سکے تو ہمارے لیے کامیابی نہیں۔ بہرحال پوری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک یہ سمجھتی آ رہی ہے کہ اسلام کی چکی کا کیلا جس پر تمام احکام گھوم رہے ہیں رضوان من اللہ ہی ہے، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اب مودودی صاحب آئے، انہوں نے وہ کیلا نکال دیا اور ایک نیا کیلا فٹ کیا۔ وہ نیا کیلا کیا ہے؟ اقامت دین۔ یہ تو ان کی خوبصورت تعبیر ہے، مگر اقامت دین کا مطلب اپنے اندر دین قائم کرنا یا دین پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کرنا نہیں ہے۔ اقامت دین کا مطلب ہے دنیا میں خلافت الہیہ قائم کرنا۔ یہ انہوں نے نیا قلعہ چڑھایا اور سارے احکام اس پر گھما دیے۔ چنانچہ انہوں نے کہا یہ جو جماعت کی نماز ہے وہ فوجی پریڈ ہے۔ اللہ کی خوشنودی والی بات گئی، نماز فوجی پریڈ بن گئی۔ زکوٰۃ قومی فنڈ ہے، اسی لیے وہ زکوٰۃ کو ہر کام میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ فنڈ تو ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے، جیسے گورنمنٹ کا فنڈ ہر چیز میں استعمال ہوتا ہے۔ روزہ فوج کی بھوکے رہنے کی رہل سہل ہے، اور حج انٹرنیشنل کانفرنس ہے۔ یہ سب تعبیریں انہی کی چھوٹی بڑی کتابوں میں موجود ہیں۔ ہر چیز میں سے انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کی بات نکال دی اور حکومت الہیہ قائم کرنے کی بات شامل کر دی۔ کیا حکومت الہیہ قائم کرنا فرض نہیں؟ ایک سوال، کیا حکومت الہیہ قائم کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ جواب، بے شک دیا ہے۔ حکومت الہیہ قائم کرنا فرض ہے، مگر وہ اسلام کی جڑ نہیں بلکہ وہ اسلام کے درخت کی ایک شاخ ہے۔ جیسے نماز احکام اسلام کی ایک شاخ ہے، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن وغیرہ بے شمار شاخیں ہیں۔
حدیث شریف میں الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے ایک شاخ حکومت الہیہ قائم کرنا بھی ہے۔ جہاں حالات سازگار ہوں حکومت الہیہ قائم کی جا سکتی ہو، وہاں مسلمانوں پر فرض ہے کہ حکومت الہیہ قائم کریں، لیکن وہ دین کی بنیاد نہیں۔ مگر مودودی صاحب نے شاخ کو کاٹ کر اسلام کے درخت کی جڑ اور تنا بنا دیا اور سارے احکام اسلامی اس تنے پر گھما دیے۔ انہوں نے کس کتاب میں یہ جملہ لکھا ہے، وہ انبیاء جو پوری زندگی دین کی محنت کرتے رہے اور دنیا میں حکومت الہیہ قائم نہیں کر سکے، وہ دنیا سے اپنے مشن میں ناکام گئے۔ توبہ توبہ، کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، ان میں سے کتنوں نے حکومت الہیہ قائم کی ہے؟ 5-10 کی مثال آپ دے سکتے ہیں، باقی تو دین کی محنت کرتے کرتے چلے گئے، ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہوئے، حکومت الہیہ قائم کرنے کے مواقع میسر نہیں آئے، تو کیا وہ انبیاء دنیا سے ناکام گئے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب کیلا انہوں نے حکومت الہیہ قائم کرنا کر دیا، تو اب جو زندگی بھر محنتیں کر کے بھی حکومت الہیہ قائم نہ کر سکا، وہ تو ناکام ہی نظر آئے گا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود مودودی صاحب بھی ناکام گئے، وہ بھی اپنی زندگی میں حکومت الہیہ قائم نہ کر سکے، حتیٰ کہ زندگی بھر عورت کی امارت کی تردید کرتے رہے اور آخر میں فاطمہ جناح کی تائید کی، مگر اس کو جتوا نہ سکے اور خود بھی حکومت الہیہ قائم کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حکومت الہیہ قائم کرنے کی فکر ہے، مگر اپنے اندر دین قائم کرنے کی فکر نہیں۔ آج جماعت اسلامی میں جو لوگ ہیں، ان کی زندگی پر سرسری نظر ڈالیں تو آپ پائیں گے کہ ان کو نمازوں سے کوئی دلچسپی نہیں، روزوں سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کا لباس اسلامی نہیں، ان کے چہرے اسلامی نہیں، البتہ صبح سے شام تک سیاسی سرگرمیوں کے لیے دوڑ دھوپ کریں گے، مگر نماز کا وقت آئے گا تو مسجد میں نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑے حضرت نے اسلام کی چکی کا کیلا ہی بدل دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک پوری امت یہی سمجھتے آئی ہے، اسلام کا کیلا رضوان من اللہ ہی ہے۔ اگر آپ کی عبادتوں سے، آپ کے معاملات سے، آپ کی معاشرت و اخلاق سے اللہ خوش ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ جہاں حالات سازگار ہوں وہاں حکومت الہیہ قائم کرنا بھی مسلمانوں پر فرض ہے، اس کا ہمیں انکار نہیں۔ اسی لیے جب انہوں نے الجہاد فی سبیل اللہ لکھی تو ہمارے اکابر نے منہ بھر کر اس کی تعریف کی۔ بس یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے، خلافت الہیہ قائم کرنا وہاں فرض ہے جہاں حالات سازگار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں 13 سال رہے، کوئی خلافت الہیہ قائم نہیں کی۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد جب ایک اجتماعیت اور مرکزیت حاصل ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ حکومت قائم ہونی شروع ہوئی۔ الغرض دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سارے مودودی لٹریچر کا خلاصہ حکومت الہیہ قائم ہے، اللہ کی خوشنودی کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں۔ نمبر 3، تصوف چنیا بیگم ہیں۔ دین 3 چیزوں کا نام ہے اور ان تینوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ چولی کے بغیر دامن نہیں ہو سکتا اور دامن کے بغیر چولی بے معنی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک مجمع میں تشریف فرماتے اور مجلس چل رہی تھی کہ اچانک کوئی صاحب مسجد میں داخل ہوئے، نہایت اجلے کپڑے پہنے ہوئے، بال کالے، ایسے معلوم ہوتا کبھی نہا کر آئے ہیں۔ مجمع چیرتے ہوئے آگے بڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھے اور سوال کرنے شروع کیے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 6 چیزوں کو دل سے قبول کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ بات ایمان مفصل میں لی گئی ہیں۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 5 اعمال کا نام اسلام ہے۔ تیسرا سوال کیا، مل احسان، نیکو کردن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کو دیکھتے ہوئے عبادت کرو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بس یہ مومن کی زندگی کا خلاصہ ہے اور انہی 3 چیزوں کا مجمع دین کہلاتا ہے۔ ان کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اسی ایمان کو مدرسوں میں علم کلام کے نام سے پڑھایا جاتا ہے اور اسلام کو فقہ کے نام سے پڑھایا جاتا ہے، اور احسان تصوف کا نام ہے۔ تصوف تصحیح نیت کا نام ہے اور یہی احسان یا تصوف ایمان یعنی عقائد اور اسلام یعنی اعمال کی جان ہے۔ اگر عقائد میں نیت صحیح نہ رہے تو وہ نفاق اعتقادی ہے، اعمال میں نیت صحیح نہ رہے تو وہ شرک خفی ہے۔
الغرض یہ تینوں چیزیں لازم ملزوم ہیں۔ اب مودودی صحابہ انہوں نے ایمان اسلام کو تو مان لیا، مگر تصوف کے بارے میں کہا کہ یہ چنیا بیگم ہے، افیم ہے۔ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان اسلام کے ساتھ لازم ملزوم کر کے بیان کیا ہے، اس کو جناب عالی نے چنیا بیگم قرار دے دیا۔ اور یہ نظریہ صرف انہی کا نہیں، غیر مقلد بھی یہی کہتے ہیں کہ تصوف ایک بھوت ہے جو لوگوں پر چڑھ جاتا ہے۔ اللہ غنی، قرآن کریم میں جس کے تذکرے ہیں، حدیثوں میں جس کے تذکرے ہیں، وہ چنیا بیگم اور بھوت قرار دے دیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، جن کو یہ غیر مقلد اور مودودی بھی بڑا مانتے ہیں، انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں احسان پر اتنا لمبا باب باندھا ہے کہ اس کی شرح رحمۃ اللہ الواسعہ میں 300 صفحے میں آئی ہے۔ بہرحال اس جماعت کی تیسری گمراہ یہ ہے کہ احسان اور تصوف کو نہیں مانتے، اس کو چنیا بیگم افیم قرار دیتے ہیں۔ پس جس چیز کا قرآن و حدیث میں اتنا صاف تذکر آیا ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ اہل حق میں سے کیسے ہوگا؟ نمبر 4، دین ہم خود سمجھیں گے۔ قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن حدیث سکھلاتے ہیں۔ قرآن حدیث کا نام ہی دین ہے۔ صحابہ نے قرآن حدیث تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اسی طرح دین سیکھنے کا سلسلہ چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ مودودی صاحب نے اسلاف سے دین فہمی کا یہ سلسلہ کاٹ دیا اور کہا، دین سمجھنے کے لیے اسلاف سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت نہیں، دین ہم خود سمجھیں گے، قرآن حدیث ہم خود سمجھیں گے۔ وہ ماڈرن اسلام کے داعی ہیں۔ 1300 سال سے اسلاف نے دین کو جس طریقے پر سمجھا ہے وہ اولڈ اسلام ہے، اور ماڈرن اسلام کہاں سے آئے گا؟ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کا اسلاف سے جو طریقہ چلا آ رہا ہم اسے نہ لیں، بلکہ ہم قرآن حدیث کو خود سمجھیں۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو، قرآن حدیث ماڈرن ہے یا اولڈ ہیں؟ آج بھی مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں حدیث ہے۔ ان دونوں کے ہوتے ہوئے ماڈرن اسلام کہاں سے آئے گا؟ ہاں، اگر ماڈرن قرآن لائیں، ماڈرن حدیث لائیں تو ماڈرن اسلام بھی آ سکتا ہے، لیکن قرآن حدیث تو 1400 سال پرانے ہیں، ان میں سے ماڈرن اسلام کیسے نکلے گا؟ ان میں سے ماڈرن اسلام نکالنے کی ایک ہی صورت ہے، آپ قرآن کی منمانی تفسیر کریں، حدیثوں کی منمانی تشریح کریں، ماڈرن اسلام نکال لیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ اسلاف سے قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں، چند نوجوان، چند ڈاکٹر، چند پروفیسر بیٹھ جاتے ہیں جو سمجھ میں آئے تشریح کرتے ہیں، بلکہ اب تو عورتیں بھی بیٹھ جاتی ہیں اور بے دھڑک من مانی تفسیر کرتی ہیں۔ الغرض قرآن حدیث کے سمجھنے کے لیے اسلاف سے جو تسلسل چلا آ رہا تھا وہ تسلسل انہوں نے کاٹ دیا، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے نئی تشریح کی، اور یوں ماڈرن اسلام نکال کر لے آئے۔ ماڈرن اسلام چاہیے تھا تو نئے قرآن نازل کرتے، نئی حدیث سے گھڑتے۔ ان کی گمراہی سب سے بڑی اور سب سے خطرناک گمراہی ہے۔ نمبر 5، بالادستی عقل کو حاصل ہے یا نقل کو؟ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے اور استعمال کرنے کے لیے دی ہے، کھوپا کھانے کے لیے نہیں دی۔ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے اور کتابیں بھی نازل کی ہیں۔ آخری کتاب قرآن کریم ہے، اس کی تبیین و تشریح حدیثیں ہیں۔ یہ ہے نقل۔ اس نقل کے بھیجنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ صرف عقل سے مسئلہ حل نہیں کر سکتے، آپ عقل سے کھیتی کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، ایٹم بم بنا سکتے ہیں، ہوائی جہاز بنا سکتے ہیں، دنیا کے سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی پسند اور ناپسند کو عقل سے نہیں جان سکتے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے اعمال کون سے ہیں، آپ اس کو عقل سے طے نہیں کر سکتے۔ اگر عقل سے یہ مسائل طے ہو سکتے تھے تو جیسے کھیتی سکھانے کے لیے، بزنس سکھانے کے لیے اور صنعت سکھانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا، دین سکھانے کے لیے بھی کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی۔ لوگ اپنے عقل سے خود ہی دین تجویز کر لیتے، مگر چونکہ یہ کام صرف عقل سے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اللہ نے عقل کے ساتھ ہمیں نقل بھی دی ہے۔ اب بتاؤ اس عقل اور نقل میں توازن کیسے قائم کیا جائے؟ دونوں برابر تو ہو نہیں سکتے، عقل اوپر ہے اور نقل نیچے، یعنی عقل جو کہے وہی نقل کا مطلب لیا جائے۔ یہ مودودیوں کا ذہن ہے۔ ان کے نزدیک آیت کا مطلب جو ان کی عقل کہے بس وہی صحیح ہے، جو ان کی عقل کہے وہی حدیث کا مطلب ہے، اور 1400 سال سے یہ چلا آ رہا ہے کہ نقل اوپر ہے اور عقل اس کے نیچے۔ اللہ نے عقل نقل کو سمجھنے کے لیے دی ہے۔
آپ اس عقل کی مدد سے قرآن حدیث کو سمجھیں، مگر اس کو قرآن حدیث پر حاکم نہ بنائیں۔ قرآن حدیث کو اس روشنی میں سمجھا جائے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ کی عقل آیت اور حدیث کو مطلب سمجھتی ہے جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے تو سبحان اللہ۔ اگر آپ کی عقل کوتاہ ہے تو آپ عقل کے پیچھے نہیں چلیں گے بلکہ نقل کی پیروی کریں گے، اور نقل کا جو مطلب 14 سال سے سمجھا جا رہا ہے اسی کو لیں گے۔ مودودی صاحب نے عقل کو نقل سے اوپر کر دیا اور کہا کہ جو مطلب ہماری عقل میں آئے گا بس وہی مطلب صحیح ہے، اسی کو ہم لیں گے۔ یہی مزاج ماضی میں معتزلہ کا رہا ہے اور یہی مزاج آج مودودیوں کا ہے۔ مودودی حضرات کی یہ 5 گمراہیاں ہیں جو میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں راہ حق دکھائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔